السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر تو عافیت ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا وہاں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے اس بار بھی کوئی بد دعا نہیں کی، بلکہ دعا کی کہ اے اللہ بنی ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان ہونے کا شرف عطا فرما۔ اس لڑائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کافی زخمی ہو گئے تھے، تو وہ اب حضرت ابوبکر کی خلافت کے دور میں انتقال کر گئے۔ اب اس سے آگے دیکھتے ہیں۔ واپسی کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے نشیب میں اترے تو وہاں سراقہ بن مالک ملے۔ سراقہ بن مالک وہ شخص ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے انعام حاصل کرنے کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا۔ اب آپ لوگوں کو یاد آ گئے ہوگا۔ نزدیک پہنچنے پر ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے۔ انہوں نے معافی مانگی تو گھوڑے کے پاؤں نکل آئے۔ یہ پھر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے تو پھر گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، ریت میں دھس گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آخر انہیں عقل آ گئی اور سچے دل سے معافی مانگی، پھر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اے محمد، میں جانتا ہوں ایک دن ساری دنیا میں آپ کا بول بالا ہو جائے گا، آپ لوگوں کی جانوں کے مالک ہوں گے، اس لیے مجھے اپنی طرف سے ایک تحریر لکھ دیجئے کہ جب آپ کی حکومت کے دور میں آپ کے پاس آؤں تو آپ اس وقت میری عزت کریں گے اور میرے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے۔ ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا ان کے غلام عامر بن فہیرہ سے یہ تحریر لکھوا کر انہیں دے دی تھی۔ سراقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہی آئے تھے اور جعرانہ کے مقام پر ملاقات ہو گئی۔ اسی مقام پر مسلمان غزوہ حنین کا مال غنیمت منتقل کر چکے تھے۔ سراقہ بن مالک اس وقت یہ پکار رہے تھے، میں سراقہ بن مالک ہوں اور میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر موجود ہے۔ ان کے الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج وفا، محبت اور وعدے کا دن ہے، اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ کرام نے سراقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ آپ ان سے بہت مہربانی سے پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت کا حساب لگوایا اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ حنین میں جو قیدی ہاتھ لگے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، یعنی آپ کی دایا حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں اور بچپن میں آپ کی دودھ شریک بہن بھی تھیں۔ جب یہ گرفتار ہوئی تھی تو صحابہ سے کہنے لگیں کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، لیکن انہوں نے شیمہ کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ آخر انصار کی ایک جماعت انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ شیمہ جب آپ کے سامنے آئی تو بولی، اے محمد، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جواب میں شیمہ بولی، میرے انگوٹھے پر آپ کے کاٹنے کا نشان ہے۔ جب میں نے آپ کو گود میں اٹھائے رکھا تھا اس وقت آپ نے مجھے کاٹ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشان کو پہچان لیا۔ پہچانتے ہی آپ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، انہوں نے عزت کے ساتھ بٹھایا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، تم جو کچھ مانگو گی دے دیا جائے گا، جس بات کی سفارش کرو گی قبول کر لی جائے گی۔ اس پر شیمہ نے اپنی قوم کی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کی تعداد 6000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی شیمہ کے حوالے کر دیے اور انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ یہ حد درجے کا شریفانہ سلوک تھا۔ اس طرح شیمہ اپنی قوم کے لیے بے حد بابرکت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بنی حوازن کے دوسرے قیدیوں کو بھی رہائی مل گئی۔ مالک بن عوف جنگ کے میدان سے فرار ہو کر طائف چلے گئے تھے، جبکہ ان کے گھر والے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی رہا کر دیا۔ جب مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھرانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا پتہ چلا تو وہ بھی طائف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جعرانہ کے مقام پر تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنی حوازن اور ان لوگوں کا امیر بنا دیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ جعرانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ روانہ ہونے لگے تو عمرے کا احرام باندھ لیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر رات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبیک یعنی تلبیہ پڑھتے رہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 27 ذی القعدہ کو واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مکہ فتح کے بعد عرب کے تمام قبائل پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی تھی اور وہ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاع ملی کہ رومیوں نے شام میں بہت زبردست لشکر جمع کر لیا ہے اور انہوں نے اپنے ہر اول دستے کو بلقاء کے مقام پر پھیلا دیا ہے۔ بلقاء ایک مشہور مقام تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم فرماتے تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ جانا کہاں ہے، مطلب یہ کہ اس بات کو خفیہ رکھتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کی باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ راز میں نہ رکھا، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فاصلے پر تھا۔ راستے کی تکالیف کا اندازہ کیے بغیر چل پڑنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مطابق تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس غزوے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف نہ لے جا سکے، البتہ مہمات کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرماتے رہے۔ سامان جنگ اور ضروریات کی دوسری چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنا مال اور دولت پانی کی طرح خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس قدر دولت لٹائی کہ دوسرا کوئی شخص مقدار کے لحاظ سے ان کی برابری نہ کر سکا۔ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور اس کے علاوہ بے شمار زاد رہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی رات گئے تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ الفاظ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ حضرت عثمان کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبردست امداد دی۔ حضرت ابوبکر صدیق تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے تھے۔ وہ اپنے گھر کا سارا مال، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تھے۔ اس کی تعداد 4,000 درہم کے برابر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نصف مال لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بہت سارا مال لے کر آئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی بہت سا مال لے کر آئے۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بھیجے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 وسق کھجوروں کے دیے۔ ایک وسق اتنے وزن کا ہوتا ہے جتنا وزن ایک اونٹ پر لادا جا سکے۔ یہ وزن تقریباً 4.25 ٹن بنتا ہے۔ آخر کار جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ اس لشکر میں کچھ منافقین بھی شامل ہوئے۔ ان میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا۔ یہ مہم چونکہ بہت دشوار تھی، طویل فاصلے والی تھی، اس لیے اکثر منافقین تو شروع ہی سے ساتھ نہیں دیتے تھے۔ پھر جانے والوں میں سے بھی بہت سو کی ہمتیں جواب دے گئیں اور وہ کچھ فاصلے پر ہی جا کر واپس لوٹ گئے۔ اس طرح منافقوں کا پول کھل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے کئی پرچم تیار کروائے تھے۔ سب سے بڑا پرچم جو تھا وہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا تھا۔
اس پر حضرت علی کو کچھ پریشانی محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی؟ فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی مطمئن ہو گئے۔ سوائے غزوہ تبوک کے اور کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں حضرت علی شریک نہ ہوئے ہوں۔ اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر کپڑا ڈال لیا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں سے گزر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، ان کھنڈرات کے پاس روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں نہ گرفتار ہو جاؤ جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا، آج رات ان پر آندھی کا زبردست طوفان آئے گا، جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ جائے بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص کسی ضرورت سے تنہا باہر نکلا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دم گھٹ گیا، اور دوسرا شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل گیا، اس کا انجام یہ ہوا کہ اسے ہوا لے کر اڑ گئی اور پہاڑوں پر جا کر پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان دو واقعات کا علم ہوا تو فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ کوئی تنہا نہ جائے؟ باہر جانا پڑے تو کسی کو ساتھ لے کر نکلے۔ اس سفر کے دوران ایک روز پانی بالکل ختم ہو گیا۔ پیاس نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ آخر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ اٹھائے رہے جب تک کہ بارش نہ ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے۔ لشکر نے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو تلاش کرانے کا حکم دیا۔ لشکر میں کچھ منافق رہ گئے تھے، وہ واپس نہیں گئے تھے۔ اس موقع پر وہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ نبی ہے اور یہ مسلمانوں کو آسمان کی خبریں سناتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک منافقین کی یہ باتیں فوراً ہی پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا، مجھ تک کچھ لوگوں کی یہ باتیں پہنچی ہیں، اللہ کی قسم میں انہی باتوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتے ہیں، اور اونٹنی کے بارے میں مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ فلاں وادی میں ہے، اس کی مہار ایک درخت کی ٹہنی میں الجھ گئی ہے، تم لوگ وہاں جاؤ اور اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ وہاں گئے تو اونٹنی کو اسی حالت میں پایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سفر جاری تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا اونٹ تھک گیا۔ جب اونٹ کسی طرح چلنے کے لیے تیار نہ ہوا تو تنگ آ کر حضرت ابو ذر نے سامان اس پر سے اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا اور پیدل چل پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے چکے تھے کہ ابو ذر پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کا اونٹ تھک گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر ابو ذر میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تم تک پہنچا دے گا، اور اگر خیر کے بجائے برائی ہو تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں ان سے امن میں دے دیا۔ پھر لوگوں نے دور سے کسی کو آتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر ہوں گے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اکیلے ہی پیدل چلے آ رہے ہیں، اکیلے ہی مریں گے، یعنی ان کی موت ویرانے میں ہوگی، اور اکیلے ہی دوبارہ زندہ ہو کر قیامت میں اٹھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ربضہ کے مقام پر جو ایک ویران جگہ ہے وہاں چلے گئے تھے، وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی۔ آخر اسلامی لشکر نے تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ تبوک کے چشمے میں پانی بہت کم ہے، لشکر کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہو سکتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے دست مبارک میں پانی لیا اور اس کو منہ میں لے کر واپس چشمے کے دہانے پر کلی کر دی۔ چشمہ اسی وقت ابلنے لگا اور پورا بھر گیا۔ اس طرح سب نے پانی سے سیرابی حاصل کی۔ یہ علاقہ اس وقت بالکل بنجر تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے تم وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ باغ و بہار بن جائے گا، یعنی گرد و پیش کی یہ سرزمین باغات والی نظر آئے گی۔ مورخ علامہ ابن عبد البر اندلسی لکھتے ہیں کہ میں نے وہ علاقہ دیکھا تھا، تمام کا تمام باغات سے بھرا ہوا تھا۔ تبوک کے مقام تک پہنچنے سے ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوئے تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ بیدار ہوئے تو سورج سوا نیزے کے قریب بلند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو جاگ کر نگرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت بلال ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے، اتفاق سے ان کی آنکھ بھی لگ گئی تھی اور وہ بھی سوتے رہ گئے۔ اس طرح نماز کا وقت نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں فجر کے وقت جگا دینا؟ جواب میں حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا اسی نے مجھے بھی غافل کر دیا، یعنی مجھے بھی نیند آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی، یعنی یہ قضا نماز تھی۔ تبوک کے سفر کے دوران ایک جگہ پر پھر پانی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو حکم دیا کہ کہیں سے پانی تلاش کر کے لاؤ۔ یہ دونوں حضرات وہاں سے چل کر راستے پر آ بیٹھے۔ جلدی انہوں نے دور سے ایک بوڑھی عورت کو آتے دیکھا۔ وہ اونٹ پر سوار تھی، اس نے پاؤں دونوں طرف لٹکا رکھے تھے اور مشکیزوں میں پانی بھر رکھا تھا۔ انہوں نے اس سے پانی مانگا، اس پر وہ بولی، میں اور میرے گھر والے تم سے زیادہ اس پانی کے ضرورت مند ہیں، میرے بچے یتیم ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، تم پانی سمیت ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ یہ سن کر وہ بولی، کون رسول اللہ؟ وہ جادوگر جن کو بے دین کہا جاتا ہے؟ پھر تو یہی بہتر ہے کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں۔ اس کا جواب سن کر حضرت علی اور حضرت زبیر اسے زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس بڑھیا کو اس طرح لاتے دیکھا تو ان سے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پھر اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم ہمیں اپنے پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دو گی؟ تمہارا پانی جوں کا توں جتنا تم لے کر آئی ہو اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ بڑھیا بولی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک برتن لے آؤ۔ وہ برتن لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا مشکیزہ کھولا اور اس میں سے تھوڑا سا پانی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور لوگوں سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ اور پانی لینا شروع کر دو۔ صحابہ کرام نے دیکھا پانی اس برتن میں چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکل رہا ہو۔ سب اس برتن سے پانی لینے لگے، پینے لگے، اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے خالی برتن بھر لیے، یہاں تک کہ تمام جانور بھی سیراب ہو گئے، تمام برتن بھی بھر گئے اور پانی اس برتن میں اسی طرح جوش مار رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی واپس اس عورت کے مشکیزے میں ڈال دیا اور اس کا منہ بند کرنے کے بعد فرمایا، تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا بچھا دیا، صحابہ کرام سے اس کے لیے گوشت اور کھجور وغیرہ لے آنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اسے دے دیا اور فرمایا، ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا، یہ سب چیزیں تم لے جاؤ اور اپنے یتیم بچوں کو کھلا دینا۔ عورت حیرت زدہ تھی، اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایسا منظر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو گھر والوں نے کہا کہ تم نے اتنی دیر لگا دی۔ اس پر اس نے سارا واقعہ سنایا۔ اس بستی کے لوگوں کو بھی اس واقعے کا علم ہو گیا۔ آخر یہ بڑھیا بستی کے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے اور اس کے قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ غزوہ تبوک میں ایک موقع پر کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک کھجور مل جاتی تو پوری قوم جماعت اسے لے کر بیٹھ جاتی، پھر باری باری اسے چوستے اور دوسروں کی طرف بڑھا دیتے۔ آخر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ کو ذبح کر کے کھا لیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو سواری کے تمام جانور ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمانے لگے کہ جس کے پاس بھی کوئی بچی ہوئی چیز ہو وہ لے آئے، پھر آپ اس کی خوراک میں برکت کی دعا فرما دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ایک کپڑا بچھا دیا گیا، جس کے پاس کوئی چیز تھی وہ لے آیا۔ جب سب چیزیں جمع ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی اور فرمایا، اب تم اپنے اپنے برتن اس خوراک سے بھر لو۔ سب اپنے اپنے برتن بھرنے لگے، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا بھی، اور پورے لشکر کے برتن بھی بھر گئے۔ پورے لشکر میں کوئی ایسا برتن نہیں رہا جو بھر نہ لیا گیا ہو۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10-15 دن ٹھہرے۔ رومی چونکہ اسلامی لشکر سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے، اس لیے مقابلے پر نہ آئے، اور اس طرح تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہو سکی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کی نماز پڑھتے رہے، یعنی مسافر کی نماز، جس میں ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھائی جاتی تھی۔ آخر تبوک سے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں چند منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھائی میں دھکا دے کر قتل کرنے کی سازش کی، لیکن ان کی سازش اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے کر بتلا دی۔ ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ مدینہ منورہ کا سفر ابھی 1 دن کا باقی تھا، اور اسلامی لشکر ذی آوان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسجد زرار کو گرا دیں۔ یہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی۔ وہ اس مسجد میں اپنی سازشوں کے بارے میں بات کرتے تھے، اور وہاں پر کس طرح سازش کو انجام دینا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے پاس سے گزرے تھے، تب ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ واپسی پر پڑھوں گا، لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کر دیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو۔ اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا۔ مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو فرمایا، یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے، میرے پروردگار نے اس کو آباد کیا ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میل و کچیل کو اسی طرح نکال دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ پھر احد کے پہاڑ کے لیے فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سفر میں جانے سے کچھ لوگوں نے جی چرایا تھا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جب تک میں حکم نہ دوں تم اس وقت تک ان لوگوں سے نہ بولنا، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ یہ حکم ملتے ہی سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بات چیت بند کر دی۔ صحابہ کرام نے تو یہاں تک کیا کہ اگر ان لوگوں میں کسی کا باپ اور بھائی بھی تھا تو اس نے ان سے بھی بات چیت بند کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت منافقوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ ہی میں رہ گئی تھی۔ ان کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ انہوں نے جہاد پر نہ جانے کے لیے مختلف قسم کے بہانے کیے تھے، لیکن ان کے علاوہ 3 مسلمان ایسے تھے جو صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ یہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ان تینوں صحابہ سے مسلمانوں نے بات چیت بند کر دی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم لوگ جاؤ، اللہ تمہارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم فرما دیا تھا۔ ان صحابہ نے اپنی بیویوں کو ان کے مائکے بھیج دیا تھا۔ البتہ حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے۔ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے انہیں اتنی اجازت دی گئی کہ بیوی گھر میں رہ کر ان کی خدمت کر سکتی ہے، لیکن رہیں گے وہ الگ الگ۔ اس طرح 50 دن گزر گئے۔ سب لوگ ان 3 حضرات سے بات چیت چھوڑ چکے تھے۔
50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لوگوں نے انہیں مبارکباد دی، تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں مبارکباد دی۔ ان حضرات نے اس خوشی میں اپنا بہت سا مال صدقہ کر دیا۔ غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں خود حصہ نہیں لیا، البتہ صحابہ کرام کو مختلف مہمات پر آپ روانہ فرماتے رہے۔ جن مہمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ نہیں لیا، ان مہمات کو سرایا کہتے ہیں۔ سرایا مطلب سریہ کی جمع۔ ایسے سرایا غزوہ تبوک سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 47 مرتبہ صحابہ کرام کو سرایا کے لیے روانہ فرمایا۔ ان میں سے واقعہ رجی اور واقعہ بئر معونہ بہت زیادہ دردناک اور مشہور ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم ان دونوں سیریوں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، سنیں گے اس کے بارے میں، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔ پلیز لائک، کمنٹس اور سبسکرائب جن لوگوں نے نہیں کیا ہے پلیز کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔